بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، راولپنڈی کے اندر آج ایک مناظرہ ہوا، جس مناظرے کے دو فریق تھے۔ ایک کا نام تھا پیر سید امتیاز حسین شاہ کاظمی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اور دوسرے مناظر کا نام تھا مولانا مفتی مختار علی رضوی سیرانی خطائی۔ ان دو فریقوں کے درمیان مناظرہ ہوا۔ کس موضوع پر؟ مفتی مختار احمد رضوی خطائی نے ثابت کرنا تھا کہ سیدہ کائنات کے دامن پر خطائیں ہیں، معاذ اللہ، اور پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی ضیائی نے یہ ثابت کرنا تھا کہ سیدہ کائنات کی جانب خطا کی نسبت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دونوں کے مابین آج مناظرہ ہوا، اور مناظرہ کافی طویل ہوا۔ مناظرے کا رزلٹ کیا نکلا، کس کا پلڑا بھاری رہا، اور کون فاتح میدان رہا، یہ بات تو ہم بعد میں کریں گے، اور آخر میں ساتھ ہم اپنا بھی موقف اور کمنٹ اس پہ کریں گے کہ ہمارا اس کے بارے میں موقف کیا ہے۔ پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی خطاؤں کو ثابت کرنے کے لیے میدان مناظرہ میں آنا، یہ جسارت کرنا یا مناظرے کا چیلنج کرنا یا مناظرے کو قبول کرنا، یہ ایک بہت بڑی توہین ہے سیدہ کائنات کی۔ یہ سیدہ کائنات کی بہت بڑی بے ادبی ہے، اور میں تو یوں کہوں گا کہ یہ بے ادبی سیدہ کائنات کی نہیں ہوئی، یہ توہین سیدہ کائنات کی نہیں کی گئی، یہ توہین براہ راست بارگاہ مصطفیٰ کی گئی ہے۔ کیوں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اور کبھی فرمایا وہی قلبی، فاطمہ تو میرا دل ہے، کبھی فرمایا وہی روحی، فاطمہ تو میری روح ہے۔ تو جس ہستی کو تاجدار کائنات اپنا دل کہیں، جس ہستی کو تاجدار کائنات اپنی روح کہیں، اس ہستی کی جانب خطا کی نسبت کرنا یہ براہ راست قلب اطہر مصطفیٰ کی جانب خطا کی نسبت کرنے کے مترادف ہے۔ سیدہ کائنات کی خطاؤں کو تلاش کرنے کے لیے دن بھر کتابوں کی چھان بین کی گئی، بڑے مطالعے کیے گئے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کتاب کو کھنگالا گیا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بات مل جائے کہ سیدہ کائنات کے دامن پر داغ ہے، دبا ہے، خطائیں ہیں۔ نادان جس دامن کو رب کائنات نے شان تطہیر عطا فرمائی، اور اپنے قرآن میں رب کائنات نے جس کی پاکی کا بیان کیا، جس ہستی کو مصطفیٰ نے اپنی چادر کے نیچے چھپا کر اعلان کیا ہؤلاء اہل بیتی، اس ہستی کے دامن میں خطاؤں کو تلاش کرنا یہ بہت بڑی توہین ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے، اور میں تو یوں کہوں گا کہ سیدہ کائنات کی جانب خطا کی نسبت کرنا یوں لگتا ہے جیسے مناظر صاحب کو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے، یا اس کا ذہنی توازن درست نہیں، یا پھر وہ دشمن اہل بیت ہے۔ کتنی بڑی جسارت جن پاک ہستیوں کا بیان رب اپنے قرآن میں کر رہا ہے، جن کی محبتوں کا اعلان حضور علیہ السلام اپنے صحابہ میں اعلان کر رہے ہیں، ان کی جانب خطا کی نسبت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ در زہرا اور در رسول یہ الگ الگ نہیں ہیں، یہ جدا جدا نہیں ہے، در زہرا ہی در رسول ہے۔ جس نے در زہرا کی توہین کی، اس نے براہ راست در رسول کی توہین کی ہے۔
در زہرا کی توہین کا مرتکب ہونے والا در رسول کی توہین کا مرتکب ہے۔ اور یہ بات بھی کنفرم کر لیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس بندے کو در زہرا سے خیرات نہیں ملتی اس بندے کو در رسول سے کبھی خیرات نہیں ملتی۔ جو در زہرا سے رد کر دیا جاتا ہے اسے در رسول سے بھی رد کر دیا جاتا ہے، وہ مردود ہو جاتا ہے در رسول سے بھی۔ نہ جانے ہم کس منہ سے آقا دو جہاں کی شہزادی کونین کے بارے میں خطائیں بے دڑک ثابت کر رہے ہیں۔ شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کی سارے کتب خانوں کو تم کھنگال ڈالو لیکن تمہیں سیدہ کائنات کے دامن پہ کوئی دبا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ ان کی پاکی کا بیان خود خدائے پاک نے کیا ہے، ان کی تطہیر کا بیان خود میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ اور مناظرے کے بعد سوشل میڈیا پر اعلان یہ پوسٹیں آ رہی ہیں کہ فاتح میدان علامہ مختار احمد رضوی سیرانی انہوں نے مناظرہ جیت لیا، طرح طرح کی پوسٹیں آ رہی ہیں۔ یہ پوسٹ کرنے والا لکھنے والا بھی میرے نزدیک توہین اہل بیت کا مرتکب ہے، وہ بندہ بھی توہین در زہرا کا مرتکب ہے۔ کیوں؟ کہ یہ کہنا کہ مختار رضوی سیرانی نے پیر سید امتیاز شاہ صاحب کو مناظرے میں شکست دے دی اور میدان مار لیا، بعضوں نے لکھا کہ چھکے چھڑا دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ مختار رضوی صاحب نے خون رسول کو شکست دے دی ہے۔ کیا کوئی بندہ اپنے دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات لا سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا پہلوان ہے، کوئی ایسا مناظر ہے جو خون رسول کو شکست دے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو خون رسول پر فائق ہو جائے، جو خون رسول سے افضل و اعلیٰ ہو جائے؟ یہ تو خود کو خون رسول سے افضل ثابت کرنا ہے، خون رسول پر داغ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے ایک چشم و چراغ کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ بھی اہل بیت کے چشم و چراغ کی توہین اور بے ادبی ہے، وہ بڑی گستاخی ہے۔ اور میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی ضیائی، جنہوں نے بڑے دلیرانہ انداز کے ساتھ، بڑے دلائل کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ، وہ قوت جو حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے وراثت میں ملی ہے، جو خون رسول میں موجود ہوتی ہے، اس قوت کے ساتھ، اس دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور اپنی امی جان، اپنی والدہ محترمہ سیدہ کائنات، ملکہ جنت، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بے خطا ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کیے اور میدان میں ڈٹ کر اور جم کر کھڑے رہے اور خطائیوں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ میں سید امتیاز علی شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا اور یہ بھی کہوں گا کہ خدارا اب بھی وقت ہے لوٹ آئیں، وگرنہ محشر میں بہت کڑی رسوائی ہونے والی ہے، بہت کڑی رسوائی ہونے والی ہے۔ کبھی بھی اہل بیت کو یا اہل بیت کے کسی چشم و چراغ کو برا بلا نہ کہنا۔ قیامت کے دن تاجدار کائنات نے اگر پوچھ لیا تو کس منہ کے ساتھ حضور کا سامنا کرو گے؟ وہاں کیا جواب دو گے؟ اور بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہم تو در زہرا کے خادم ہیں، میں، میری اولاد، قیامت کی صبح تک آنے والی میری نسل بھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے نوکروں کی بھی نوکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نوکری قبول فرمائے، اور جو راہ راست سے ہٹے بیٹھے ہیں، جو راہ راست سے دور ہو چکے ہیں،
وہ در اہل بیت سے دور ہو گئے ہیں، اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے کہ وہ پلٹ آئیں پھر دوبارہ در اہل بیت کی طرف، وگرنہ در اہل بیت کو چھوڑ کر کسی بندے کو نہ قبر میں کامیابی اور نجات مل سکتی ہے اور نہ ہی حشر کے میدان میں نجات مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی در پنج تن کا صدقہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی بدن میں رہے اور ہماری نسلوں کے جسموں کے اندر جب تک جان رہے رب کائنات اہل بیت کی نوکری کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یہاں پر آخری جملہ یہ بھی کہوں گا کہ آج کل یہ بات بھی بڑی شد و مد کے ساتھ کی جاتی ہے، اگر کوئی بندہ اہل بیت کا ذکر کرے، سیدہ کائنات کی شان کو بیان کرے، مولا کائنات کی شان کو بیان کرے، حسنین کریمین کی شان کو بیان کرے، تو فٹافٹ اسی وقت فوراً اس پر رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ نادانو، تمہاری ان کرتوتوں نے، تمہاری ان بدعمالیوں نے اہل بیت کا ذکر غیروں کو تھوپ دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ رافضیوں کے پاس چلا گیا۔ اہل بیت ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، ہم حضور کے سارے صحابہ کے در کے سگ ہیں، نہ شان سیدنا صدیق اکبر میں تنقیص گوارا کرتے ہیں اور نہ شان اہل بیت میں تنقیص گوارا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آخری سانس تک اہل بیت کا بھی محب بننے کی اور حضور کے سارے صحابہ کا محب بن کر اور باادب بن کر رہنے کی توفیق اور سعادت